عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاحت القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تقسیم من الابل فی عقلها۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے۔ یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جاوے اور وہ رسی سے نکل جاوے تو بھاگ جائے گا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جاوے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جائے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہو جانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب و محال ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اس کے یاد ہو جانے کو سورہ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا اور بار بار اس پر تنبیہ فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ استفہام اس آیت میں اس امر کے معنی میں ہے، تو جس چیز کو حق تعالی شانہ بار بار تاکید سے فرما رہے ہوں اس کو ہم مسلمان لغو اور حماقت اور بیکار اضاعت وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لیے کسی چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے، تعجب کی بات ہے۔ حضرت عزیر اگر اپنی یاد سے تورات دکھا دے تو اس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جانے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اس لطف و احسان کو عام فرما رکھا ہے تو اس کی ایک قدر دانی کی جائے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بالجملہ یہ محض حق تعالی شانہ کا لطف و انعام ہے کہ یاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر کسی شخص کی طرف سے بے توجہی پائی جاتی ہے تو اس سے بھلا دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کوئی شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑی حاضر ہوگا۔ رزین کی روایت سے آیت ذیل کو دلیل بنایا اقرؤوا وإن شئتم قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا۔ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ ارشاد ہوگا اس لیے تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا، بس آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، یعنی تیری کوئی مدد اور اعانت نہیں ہوگی۔ عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن ان يتأكل به الناس جاء يوم القیامہ ووجهه عظم ليس عليه لحم۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھائے لوگوں سے قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ یعنی جو لوگ قرآن شریف کو طلب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہم میں عجمی اور عربی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح پڑھتے ہو پڑھتے رہو، ان قریب ایک جماعت آنے والی ہے جو قرآن شریف کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی خوب سنواریں گے، ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے
مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے اور یہ سب دنیا کے واسطے ہوگا، آخرت سے ان لوگوں کو کچھ بھی سروکار نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ محض خوش آوازی بیکار ہے جبکہ اس میں اخلاص نہ ہو، محض دنیا کمانے کے واسطے کیا جاوے۔ چہرے پر گوشت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے جب اس نے اشرف الاشیاء کو ذلیل چیز کمانے کا ذریعہ کیا تو اشرف الاعضاء چہرے کو رونق سے محروم کر دیا جائے گا۔ عمران ابن حسین کا ایک وائس پر گزر ہوا جو تلاوت کے بعد لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا، یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص تلاوت کرے اس کو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ مشائخ سے منقول ہے جو شخص علم کے ذریعے سے دنیا کماوے اس کی مثال ایسی ہے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے۔ اس میں شک نہیں کہ جوتا تو صاف ہو جائے گا مگر چہرے سے صاف کرنا حماقت کی منتہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، بس نہ ان کی تجارت کچھ نفع والی ہے اور نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی تھی، اس نے ایک کمان مجھے ہدیے کے طور سے دی، میں نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی۔ اسی طرح کا واقعہ عبادۃ بن صامت نے اپنے متعلق نقل کیا اور حضور کا جواب یہ نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگاری اپنے مونڈوں کے درمیان لٹکا دی۔ دوسری روایت میں کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک توق گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے۔ یہاں پہنچ کر ان حفاظ کی خدمت میں جن کا مقصود قرآن شریف کے مکتبوں سے فقط پیسہ ہی کمانا ہے، بڑے ادب سے عرض کروں گا للہ اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا لحاظ کیجیے۔ جو لوگ آپ کی بدنیتیوں کے حملے کی وجہ سے کلام مجید پڑھانا یا حفظ کرانا بند کرتے ہیں اس کے وبال میں وہ تنہا گرفتار نہیں، خود آپ لوگ بھی اس کی جواب دہ اور قرآن پاک کے بند کرنے والوں میں شریک ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کرنے والے ہیں لیکن در حقیقت اس اشاعت کے روکنے والے ہم ہی لوگ ہیں جن کی بد اتواریاں بد نیتیاں دنیا کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ قرآن پاک ہی کو چھوڑ بیٹھیں۔ علماء نے تعلیم کی تنخواہ لینے کے لیے جائز فرمایا ہے کہ ہم لوگ اسی کو مقصود بنا لیں، بلکہ حقیقتاً مدرسین کی اصل غرض صرف تعلیم اور ارشاد علم و قرآن شریف ہونے کی ضرورت ہے۔ تنخواہ اس کا معاوضہ نہیں بلکہ رفع ضرورت کی ایک صورت ہے جس کو مجبوراً اور اضطرار کی وجہ سے اختیار کیا گیا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ۔